رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز ہوا اور اس میں ہم نے جانا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے اور کس طرح سے آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور تربیت کا کیا فرق ہوا کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینۃ المنورہ سے باہر جاتے تو کسی ایک شخص کو ذمہ داری دے کر جاتے تاکہ وہ لوگوں کی امامت کرائے اور لوگوں کے درمیان پیش آنے والے معاملات کو حل کرا سکے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جہاد فی سبیل اللہ کروں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، لیکن اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مدینۃ المنورہ میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، میں تمہیں وہ کردار ادا کرنے کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں جس ذمہ داری کو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا کہ جس وقت حضرت ہارون علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر چلے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دی کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں لوگوں کے معاملات کو حل کرنا، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا۔ اے علی، وہ ذمہ داری میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔
تمہارا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو یہ فضیلت ہے میرے اسلامی بھائیوں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اگر صفات اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے زاہد صحابی تھے، بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کے تصور میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں بس آخرت ہی آخرت ہوا کرتی تھی، جنت ہی جنت ہوا کرتی تھی، جہنم کے ہولناک مناظر کو وہ یاد کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دنیا کے دھوکے سے بچاتے تھے، دنیا کے فتنوں سے بچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دنیا کو مخاطب ہو کر کہا، غری غیری غری غیری، اے دنیا جا تو کسی اور کو ورغلا، کسی اور کو بہکا، تو مجھے بہکا نہیں سکتی، تو مجھے فتنوں میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ میں نے تجھے طلاق بتہ دے رکھی ہے۔ طلاق بتہ اس تیسری طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے، تو کہا غری غیری کہ تو مجھے ورغلا نہیں سکتی، تو مجھے فتنوں میں ڈال نہیں سکتی، تجھے اگر کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے تو مجھ سے ہٹ جا، کسی اور کو ورغلانے کی کوشش کر، اس لیے کہ میں نے تجھے طلاق بتہ دے رکھی ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کو یہ نصیحت بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ دنیا یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور یہاں دنیا کو چاہنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، آخرت کے طلبگار لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم آخرت کی فکر کرو، آخرت کے پرستار بن جاؤ، آخرت کو یاد کرنے والے بن جاؤ، دنیا کے پرستار نہ بنو، دنیا کے عاشق نہ بنو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ یہ جو ہے ہمیں ان کے دل اور دماغ میں ہمیشہ آخرت ہی آخرت ہوا کرتی تھی، جنت اور جہنم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ تسبیح فاطمی ہم سب جانتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں، یہ شکایت لے کر کہ میں دن بھر چکی چلاتی ہوں اور چکی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے ہیں، میں دن بھر کام کرتی رہتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن رکھا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام قیدی بن کر آئے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ شکایت لے کر اس امید سے گئیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادمہ میرے حوالے کر دیں گے جو میری کام میں ہیلپ کرے گی، میری مدد کرے گی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں تو دیکھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر بیٹھی، اپنے آنے کے مقصد کو بتایا کہ میں اس نیت کے ساتھ آئی تھی، اس امید کے ساتھ آئی تھی کہ کوئی خادمہ مجھے مل جائے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلی گئیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ معاملہ لے کر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے تھے۔ دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے آواز دی تو یہ دونوں اٹھ کر بیٹھنے لگے۔
گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جو چیز تم مجھ سے مانگنے آئی تھیں اس سے کہیں گنا جو ہے زیادہ بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دن بھر کی تکان دور ہو جائے گی اور جو خاتمہ تم مانگنے مجھ سے آئی تھیں اس خاتمہ سے کہیں زیادہ یہ عمل بہتر ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، چونکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھیں، اسی لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان تسبیحات پر بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے، اس قدر عمل کیا کرتے تھے کہ کبھی اس پر ناغہ نہیں کرتے تھے۔ جنگ صفین جس کے بارے میں آپ کو آگے بتایا جائے گا، جنگ صفین کیسے نازک حالات تھے، صحابہ کے مقابلے پر آ گئے تھے، صحابہ کی تلواریں صحابہ کے خلاف جو ہے میانوں سے نکل گئی تھیں، چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر بڑی سخت ترین حالات تھے۔ وہ پوچھنے والا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، وہ رات آپ پر بہت زیادہ سخت گزار ہوگی اور وہ رات ٹینشنوں والی رات ہوگی، کیا آپ نے اس رات میں بھی ان تسبیحات کو پڑھا اور جو ہے ان تسبیحات پر عمل کیا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گرچہ وہ رات میرے لیے ٹینشنوں والی رات تھی لیکن میں نے ان تسبیحات کو چھوڑا نہیں، ان تسبیحات کو پڑھا۔ تو دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کس قدر عبادت گزار صحابی تھے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام تو کیا ہی کرتے تھے لیکن ساتھ میں ذکر و اذکار کی پابندی بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کو دیکھیے، کوئی بھی معاملہ ہوتا اس کو قاضی سے حل کروانے کی کوشش کرتے، اس کو قاضی سے حل کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور آپ کی زرہ غائب ہو گئی۔ زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو جو لوہے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وہ زرہ غائب ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک یہودی اس زرہ کو بیچ رہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اس یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ تو میری ہے، یہ زرہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو ہبہ کیا ہے۔ اس یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ یہ زرہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقت کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی اور اس کو جو ہے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا چلو عدالت چلتے ہیں، قاضی سے ملاقات کرتے ہیں، قاضی کے سامنے ہم اپنا مسئلہ رکھیں گے اور قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں قاضی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جو قاضی تھے وہ قاضی شرح تھے، جو اسلامی تاریخ کے ایک منفرد قاضی ہیں اور ان کے فیصلے اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے کسی کے وقار کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ امیر المؤمنین سب سے پہلے آپ اپنے مسئلے کو رکھیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یہودی اس کے ہاتھ میں جو زرہ دکھ رہی ہے یہ میری زرہ ہے اور اس زرہ کو نہ میں نے فروخت کیا اور نہ ہی ہبہ کیا ہے۔ یہ زرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ قاضی شرح نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ میرے قبضے میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے
اس کو جو ہے دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ البینۃ علی المدعی، لہذا قاضی شرح نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دلیل پیش کیجئے، ثبوت پیش کیجئے یا گواہ پیش کیجئے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک گواہ میرا غلام قنبر ہے اور دوسرا گواہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، وہ میری ان زرا کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ قاضی شرح نے کہا کہ آپ کے غلام قنبر کی گواہی تو قابل قبول ہے، لیکن ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کی گواہی جو ہے ادھوری ہے، نامکمل ہے، پہلے آپ اپنی گواہی کو مکمل کیجئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ تھے، لہذا قاضی شرح نے فیصلہ کیا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی گواہی نامکمل ہونے کی وجہ سے یہ ذرا اس یہودی کو دی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قاضی شرح کے فیصلے کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے، لیکن عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور واپس جانے لگتے ہیں۔ وہ یہودی بھی واپس جانے لگتا ہے، پھر پلٹ کر کے قاضی شرح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمراں ہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی زور نہیں کیا، بلکہ میرے اس مسئلے کو، اپنے اس مسئلے کو عدالت میں قضیات میں لائے، لہذا میں ان کے اس اخلاق کو، ان کے اس کردار کو، ان کے اس کیریکٹر کو دیکھ کر گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زرہ ہے وہ حقیقت میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے۔ صفین کے لیے جب یہ نکل رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، تو ان کی زرہ اونٹنی سے گر گئی تھی، میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں نے اس زرہ کو اٹھا لیا، یہ امیر المؤمنین کی ہی زرہ ہے، لہٰذا میں یہ زرہ امیر المؤمنین کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ زرہ آپ ہی رکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک گھوڑا اور عنایت فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ جو ہے خلفائے راشدین کی زندگی میں ہی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے تھے ہمارے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ تھے، بڑی گہرائی کے ساتھ مسائل پر نظر ڈالتے تھے، استدلال اور استنباط میں صلاحیت کوٹ کوٹ کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد، شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد ولادت ہو گئی۔ شوہر کو شک ہوا، ساس کو شک ہوا، سسر کو شک ہوا، گھر والوں کو شک ہوا کہ ابھی تو شادی ہوئے 6 مہینے ہی ہوئے ہیں اور ولادت ہو گئی، یہ لڑکا ضرور ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، لہذا معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی شادی ہوئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں بیٹا ہو گیا، اولاد ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کافی غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ اولاد جو ہے، یہ لڑکا جو ہے ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس عورت کو اس شرعی نقطۂ نظر سے سزا دینے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شورا تھی جس سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے، اس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب یہ اس بات کی خبر لگی تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اولاد 6 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رضاعت کی کل مدت 2 سال ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ رضاعت کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایک عورت اگر اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہتی ہے مکمل تو 2 سال اس کی جو ہے مدت رضاعت ہے، 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ 2 سال یعنی کہ 24 مہینے۔ اس آیت کریمہ کو ایک طرف رکھیے، اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے احسانات کو ذکر کیا اور فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑائی کی مدت جو ہے وہ کل 30 مہینے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین اگر اس آیت کی روشنی میں مدت رضاعت یعنی 24 مہینے ہم لے لیں تو اس آیت میں دیکھیے بقیہ جو 6 مہینے بچتے ہیں وہ حمل کی مدت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی تمہاری فقاہت نے مجھے ایک غلط عمل کرنے سے جو ہے بچا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی فقاہت کے قائل ہو گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں ایسے فقیہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور استدلال اور استنباط میں بھی جو ہے بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اندر قضا کی بھی بڑی صلاحیت تھی۔ قضا کہتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا، اور یمن میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا جس کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی سے جو ہے حل کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ یمن میں ایک علاقہ تھا جس میں رہنے والے قبیلے کے چند افراد نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک گڑھا کھودا، اور وہ گڑھا عام راستے کے قریب میں کھود دیا۔ اس کے بعد شیر اس میں گر گیا۔ چونکہ وہ گڑھا جو ہے عام گزرگاہ کے قریب تھا، لوگوں کے آمد و رفت والا جو راستہ تھا اس کے قریب تھا، لوگ اس گڑھے کے ارد گرد بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہو گئے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا پیر پھسلا اور وہ اس پر گرنے لگا، اور گرنے والا عام طور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اپنے بازو پر کھڑے ہوئے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کو بھی جو ہے اپنے طرف کھینچنے لگا، اور اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے 4 افراد جو ہے اس گڑھے میں گر گئے۔ گڑھے کے اندر شیر غصے کی حالت میں تھا، اس نے ان 4 کو زخمی کر دیا اور یہ 4 انتقال کر گئے۔ معاملہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی سے اس مسئلے کا حل کیا۔ وہ اس طرح سے کہ جو لوگ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے وہ یہ مطالبہ لے کر کے آئے تھے کہ ان کی ہمیں دیت ملنی چاہیے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی کی جان جاتی ہے، وہ جان اگر کسی سبب سے ہوتی ہے تو یا تو اس کا قصاص لیا جائے گا جان کے بدلے جان، یا تو پھر اس کی دیت لی جائے گی یعنی خون بہا۔ اور اسلام میں ایک جان کی جو ہے وہ خون بہا وہ 100 اونٹ ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے جن لوگوں نے عام راستے کے قریب میں گڑھا کھودا تھا وہ اس کے قصوروار ہیں، ان کو اگر گڑھا کھودنا ہی تھا تو ایسی جگہ میں کھودتے جہاں عام گزرگاہ نہ ہوتی، لہذا قصوروار وہی ہیں۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں سے جو ہے جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان سے 4 دیت لی جائیں گی۔ ایک دیت یعنی دیت کا 1/4 حصہ یعنی کہ 100 اونٹوں میں 25 اونٹ، اور دوسری دیت کا 3/4 حصہ یعنی کہ 100 اونٹوں میں 33 اونٹ، اور تیسری
دیت کا نصف حصہ یعنی کہ 100 اونٹوں میں 50 اونٹ اور ایک کامل دیت یعنی کہ 100 اونٹ. تو یہ 4 دیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رکھی اور جو ہے ان لوگوں نے یہ 4 دیت لے کر آئے. اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے لوگوں میں اس طرح سے تقسیم کیا کہ جو شخص اتفاقاً جو اس میں گر رہا تھا اس کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کے وارثین کو 25 اونٹ دلائے اور یہ کہا کہ اس کے 75 اونٹ اس لیے کم ہو گئے کہ اس نے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لے کر کے گڑھے میں گرا. اور دوسرے شخص کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیت کا 3/4 حصہ دلوایا یعنی کہ تقریباً 33 اونٹ اور یہ کہا کہ یہ گر تو رہا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کر کے گرا. اور تیسرے شخص کو دیت کا نصف حصہ دلایا یعنی 50 اونٹ. یہ کہا کہ یہ اپنے ساتھ گر تو رہا تھا لیکن ایک شخص کو لے کر کے گرا اور چوتھے شخص کو جو ہے مکمل پورے 100 اونٹ دلائے اور یہ کہا کہ یہ خود اکیلا گرا, اس نے اپنے ساتھ کسی کو لے کر کے نہیں گرا. تو اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو جو ہے حل کر دیا. اور یہ خبر جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو پسند کیا. تو یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند ایک باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی جس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی خصوصیات, ان کی عبادت, ان کا زہد و تقوی, ان کا عدل و انصاف اور ان کے فیصلے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی خصوصیات کو پیدا کر دے. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے ہر فتنوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے, انجانے میں گناہ کیے. پروردگارا تیری ذات غفور الرحیم ہے, گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. الہ العالمین جو بھی بندہ تجھ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہے پروردگارا تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. الہ العالمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں پروردگارا تو ان تمام کے تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے, یاجوج ماجوج کے فتنے سے, زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں, جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں پروردگارا تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کی بیوی, کسی کی ماں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگارا وہ ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں. الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیوں کو قبول کر لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہو پائیں, جن کے رشتے نہیں ہو پائے, الہ العالمین تو انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی, نکاح ہو گئے لیکن پروردگارا اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم ہیں, الہ العالمین تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہم سب مسلمان جن کی اولادیں ہیں پروردگارا تو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں اگر کسی کے تعلق سے بغض ہے, کینہ ہے, بدگمانی ہے پروردگارا ان بدگمانیوں کو, ان حسد کو ہمارے دل سے نکال دے. پروردگارا ہمارے دل میں صرف تو اپنا ڈر پیدا کر دے. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی رہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.